نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 7th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور سیکنڈ پارٹ ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ابھی تک ہم نے پارٹ 1 میں شامل شکرانے کے 2 جملے اور 14 قرآنی آیات میں سے 4 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور ان کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف ایمان سے کام نہ چلے گا، کیونکہ جو ایمان تم کو پیدائشی طور پر مل گیا ہے، اس ایمان کے ہوتے ہوئے بھی تم غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہو، یعنی گناہ کرتے رہتے ہو۔ اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ عموماً تقوی کا ترجمہ ڈر اور خوف سے کیا جاتا ہے، یعنی اتقوا اللہ کا مطلب ہوا اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سراپا محبت ہیں، تو تقوی کا بہتر ترجمہ ہوگا بی کانشیس، خیال رکھنا، دھیان رکھنا، یاد رکھنا۔ تو اتقوا اللہ کا ترجمہ ہوا بی کانشیس آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ سوچ لیا کہ ہم کو جنت کا راستہ اپنانا ہے، کامیاب ہونا ہے، ہم آخرت کے طلبگار ہیں، تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ جب بھی ہم اپنا ذہن، اپنی زبان، اپنی آنکھ یا ہاتھ پیر استعمال کریں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آج تک ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اب اگر ہم غفلت سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کانشیس رہیں گے، تب ہی ان کی مرضی کی زندگی گزار سکیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کامیابی کے 2 راز بتا رہے ہیں۔ پہلا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور ان تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ ان تک پہنچنے کے لیے کسی ایسے شخص کو تلاش کرو اور اپنا راہبر بناؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں تم سے بہت آگے ہو، جو آپ کو بتا سکے کہ اس سفر پر کیسے چلا جائے، اس سفر میں کیا کیا دشواریاں آ سکتی ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ خود اپنے ذہن میں کچھ باتیں اپنے طور پر سوچ کر اس راستے پر چل نکلنا عقل مندی نہیں ہے۔ بغیر کسی گائیڈ کے اس راستے پر چلنے سے صرف انسان تھک جاتا ہے، پہنچتا کہیں نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں Whoever travels without a guide needs 200 years for a 2 days journey۔
جو کوئی گائیڈ کے بغیر سفر پر نکلتا ہے تو اس کو 2 دن کے سفر کے لیے 200 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم کو دنیاوی کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو ہم اس راستے پر چلیں گے اور سب کچھ سمجھ لیں گے۔ آپ کچھ نماز روزہ کر لیے، کچھ اچھے کام کر لیے اور سمجھے کہ کامیابی آپ کا مقدر ہے؟ نہیں، آپ کو مینٹور ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی ایک میتھڈالوجی ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے لیے مینٹور بہت ضروری ہے۔ دنیا میں انسان جب ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے، MBA کرنا چاہتا ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں اساتذہ کی گائیڈنس میں آگے بڑھتا ہے اور اپنا گول اچیو کر لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر قاری بننا چاہتا ہے تو قرأت کے استاد کو ڈھونڈتا ہے، کوئی قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی استاد کو تلاش کرتا ہے، کوئی عالم اور فقیہ بننا چاہتا ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے۔ مینٹور تلاش کرتے وقت آپ کے ذہن میں اپنا گول کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس سفر پر جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ مشکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو وسیلہ اس کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ مطلب یہ کہ آپ کا رہبر وہ ہو جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جائے، ان سے جان پہچان کروا دے، نہ کہ آپ کو کسی ایک چیز میں الجھا کر رکھ دے اور آپ کو تھکا دے، آپ کو آپ کے ریئل گول سے بھٹکا دے۔ ایسا مینٹور ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں جگا دے، ان سے آپ کو ملوا دے۔ اور پھر جب آپ مینٹور تلاش کر لیں تو پھر آیت کا اگلا حصہ کامیابی کا دوسرا راز بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ صرف اچھے گائیڈ کو تلاش کرنے سے کچھ اچیو نہ کر سکو گے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور کوشش کرو اس کی راہ میں۔ مطلب یہ کہ کوشش تو آپ ہی کو کرنی ہے۔ آپ کا راہبر، آپ کا استاد تو صرف آپ کو گائیڈ لائن ہی دے سکتا ہے، چلنا تو آپ کو خود ہے۔ بڑے سے بڑا مینٹور کچھ نہیں کر سکتا، کامیابی خود آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی نو پین نو گین۔ آیت کے اس حصے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس میں جو زور نظر آتا ہے وہ ہے سبیل ہی پر، ان کے راستے میں کوشش کرنے کی ایڈوائز ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، ان کی راہ میں کوشش کا مطلب ہے ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے۔ ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر وقت ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھیں گے، اچھے مینٹور سے گائیڈنس لیں گے اور پھر بھرپور کوشش کریں گے، جیسا کہ پہلے ایک آیت میں فرمایا تھا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور کوشش کرو اللہ کے لیے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آیت کے اختتامی حصے کے مستحق ہو سکیں گے۔ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر آخرت کے طلبگار ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں اور میکسیمم کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اور اسی لحاظ سے انہوں نے آج کی آیت میں کامیابی اور جنت حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آخرت میں ناکامی کا سبب ایک اور آیت کی روشنی میں بتایا جائے گا۔
تاکہ اس سبب کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔